बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, लाज न्यूज़ की वीडियोस में हमारी ये कोशिश होती है कि आपके साथ इस किस्म के मौज़ूआत और टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएँ, जिनकी बदौलत जो है वो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, बल्कि आपको एक मुख्तलिफ एंगल के साथ भी जो है वो सोचने का मौका मिले। और आम तौर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ मखसूस हल्के जिस किस्म की एंगलिंग के साथ आपको चीज़ें पेश करते हैं, उनसे हट के जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें भी रिसर्च बेस आपकी खिदमत में पेश की जाएँ जो कि आपके सामने जो है वो एक सही पिक्चर जो है वो सिनेरियो की वो पेश करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी खिदमत में रखते हैं आज की दो ख़बरें और फिर उनके ऊपर बात करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के ऊपर। पहली खबर है जनाब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर वापस आ गई है। ये स्टेटमेंट दिया आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उनका यह कहना था कि जुलाई 2019 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो जून 2020 में कम होकर $100 मिलियन पर आया और फिर जुलाई 2020 में हमारा करंट अकाउंट बैलेंस $424 मिलियन सरप्लस यानी इजाफी हो गया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि यह ज़बरदस्त तब्दीली बरामदात में मुसलसल बेहतरी जो जून 2020 की निस्बत 20% ज़्यादा रहीं और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुतल्लिक बयान दिया था और ये जो रिकॉर्ड इजाफा है तरसीलात ज़र में, ये जुलाई के महीने में जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से मईशत के हवाले से एक और ख़बर, वज़ारत ख़ज़ाना ने नई दस्तावेज़ जारी की है जिसके मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों में हुकूमती कर्ज़ में 45% इजाफा हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी की जाने वाली नई दस्तावेज़ के मुताबिक 2 सालों में हुकूमती कर्जा GDP के 87% के बराबर हो गया, जबकि कर्ज़ में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज़ है। दूसरी जानिब कानून के मुताबिक कर्ज़ GDP के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में हुकूमती कर्जा GDP का तकरीबन 73% था और इस वक्त जैसा कि इस खबर में बताया गया 87% है। नाज़रीन, हम कर्ज़ क्यों लेते हैं या पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकानमीज़ हैं वो कर्ज़ क्यों लेती हैं, या पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं उनका कर्ज़ जो है उनके GDP के कितने फ़ीसद है, इसके ऊपर भी किसी प्रोग्राम में किसी वीडियो के अंदर जो है वो ज़रूर बात करेंगे। सरदस्त पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं कि अहम जो एक कंसेप्ट है इस हवाले से, जो कि आम पब्लिक में भी डिस्कस होता है और लोग भी एक बात करते हैं कि जब भी इस मुल्क का बजट आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, जो परसेंटेज है बजट का, वो कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी मद है वो दिफाई अखराजात की मद में चला जाता है। और एक आम स्टेटमेंट जो अक्सर स्टेटमेंट हम सुनते हैं वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तानी बजट का तो 70% जो है वो फ़ौज खा जाती है। नाज़रीन, इस सिलसिले में कतन कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ और एजुकेशन का बजट है उसमें इजाफा होना चाहिए। और हम अक्सर औकात जो है वो कर्ज़ इसलिए भी लेते हैं ताकि वो कर्ज़ वापस करें। जैसे कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जो कर्ज़ लिया गया उसमें से कुछ कर्ज़ जो है वो 2 बरसों में वापस भी किया गया। इसके ऊपर भी हम किसी एक वीडियो में अलहदा से बात करेंगे। लेकिन इस कर्ज़ वापस करने के अलावा दूसरा मकसद है वो दिफाई अखराजात पूरे करना और मुल्क का जो निज़ाम है वो चलाना है, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ना सिर्फ तनख्वाहें अदा की जाती हैं बल्कि बड़े बड़े मनसूबे जो हैं वो भी तरतीब दिए जाते हैं और इस तरह से जो है वो मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। आज नाज़रीन, सरदस्त हम बात करते हैं पाकिस्तान के दिफाई बजट के हवाले से। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस हवाले से पाकिस्तान में कभी भी कोई संजीदा डिस्कशन नहीं हो सकी। दो किस्म की इंतहाएँ जो हैं, दो किस्म की जो राय हैं, उनमें दोनों में एक इंतहा जो है वो हमारे मुल्क में पाई जाती है। एक तो वो है जिनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट पे कट लगा के उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और जब भी पाकिस्तान में बजट आता है तो दिफाई बजट को उठा लिया जाता है और उसके ऊपर प्रोग्राम किए जाते हैं, तंजिया और मज़ाहिया ट्वीट्स किए जाते हैं, दिल के फपोले जो है फोड़े जाते हैं। कभी किसी मुल्क के साथ उसका कंपैरिजन दूसरे ममालिक के साथ नहीं किया जाता अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में, बल्कि इस किस्म के ट्वीट्स के ज़रिए उसे गैर संजीदा डिस्कशन जो है वो बना दिया जाता है, जिससे ये पता ही नहीं चलता कि आया बजट में किस हद तक कमी होनी चाहिए या किस हद तक इजाफा होना चाहिए या आया कि यही बरकरार रहना चाहिए। दूसरी इंतहा वो है कि जो अगर कोई दिफाई बजट के ऊपर बात करे या उसको कम करने की बात करे या उसको मैनेज करने की बात करे तो उनके ऊपर जो है वो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच की जाती है। यानी ये दो किस्म की इंतहाएँ हैं जिसके अंदर जो है हम पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है वो जी रहे हैं।
ناظرین آج میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اعداد و شمار میں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں مختلف وزارتوں کی ویب سائٹ پہ. آپ بھی جو ہے وہ یہ ریسرچ کر سکتے ہیں ورلڈ بینک کے ڈاکومنٹس کے ذریعے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے ذریعے، وزارت خزانہ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو دستاویزات موجود ہیں ان کے ذریعے. ان تمام تر دستاویزات کا مطالعہ کرنے کے بعد ناظرین کچھ فگرز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 1948 میں کو جب پاکستان کا پہلا بجٹ پیش کیا گیا تو کل بجٹ کا جو حجم تھا وہ 89 کروڑ روپے تھا. جی بالکل 89 کروڑ، اور اس 89 کروڑ روپوں میں 37 کروڑ روپے ڈیفنس بجٹ کے لیے رکھے گئے، یعنی اس بجٹ کا 41%. اب سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بجٹ کو 100 روپے فرض کر لیا جائے تو اس میں سے کتنے روپے جو ہے وہ دفاعی بجٹ کے لیے اور کل بجٹ کتنا ہے، اس طرح سے ہم اپنی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو 1948 کا جو پاکستان کا بجٹ تھا وہ 89 کروڑ روپے تھا، اور اس میں سے 37 کروڑ روپے دفاعی بجٹ کے لیے رکھے گئے. یعنی پہلی حکومت نے پاکستان کی تقریباً 41% جو اس کے بجٹ کا تھا، یعنی 100 میں سے جو 41 روپے تھے ناظرین، وہ دفاعی اخراجات کی مد میں رکھے گئے. 1951-52 میں جو ورلڈ بینک کی دستاویزات کے مطابق جو پاکستان کا ٹوٹل بجٹ تھا وہ 1807 ملین، یعنی 1 ارب 80 کروڑ روپے ٹوٹل، اور اس میں سے 79 کروڑ 40 لاکھ پاکستان کا دفاعی بجٹ، یعنی تقریباً 44%. یعنی 1948 میں 41% تھا تو 1951-52 میں 44%. یہ ورلڈ بینک کے ڈاکومنٹ کے مطابق ہے. یعنی 1951-52 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا وہ تقریباً 44% تک جو تھا وہ ٹوٹل بجٹ کے تھا. اچھا، اس کے بعد 40-50 بس گزر جاتے ہیں. اس دوران بجٹ میں جو ہے وہ کمی ہوئی، اضافہ ہوا، مختلف چیزیں چلتی رہیں. ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے جہاں سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے اوپر زیادہ بات ہونا کب شروع ہوئی، وہ 90s میں جناب محترم نواز شریف صاحب سابق وزیر پاکستان کا دور حکومت. اس وقت پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ کیا تھا. میاں صاحب جو ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کو ان کی حکومت ختم ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو وہ بجٹ دے کر گئے وہ کیا تھا. جی بالکل 733.6 بلین پاکستان کا ٹوٹل بجٹ، اور اس میں سے جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ تھا 150.8 بلین، یعنی 150 ارب روپے. یہ بنتا ہے جی ڈیفنس بجٹ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا تقریباً 20%. ان کی حکومت چلی جاتی ہے 2000-2001 میں جو پاکستان کا بجٹ آتا ہے وہ 728 ارب روپے کا، اور اس میں سے ڈیفنس بجٹ 157 ارب روپے کا. اور اسی طرح یہ سلسلہ جب آگے کی جانب بڑھتا نظر آتا ہے تو ہم اب بات کرتے ہیں 2007-8 کی، جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، آخری حکومت، جس کے بعد جو ہے وہ جنرل مشرف جو ہے انہوں نے نہ صرف صدارت چھوڑ دی بلکہ 2008 کے انتخابات ہوئے. صدارت تو خیر انہوں نے بعد میں چھوڑی. 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی. اس سے پہلے جو مسلم لیگ کاف کی جو حکومت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانا جاتا تھا، ان کے دور حکومت میں جو بجٹ تھا وہ کیا تھا، 1875 ارب روپے ٹوٹل بجٹ اور 275 ارب روپے ڈیفنس بجٹ، یعنی کہ ٹوٹل بجٹ کا 14.60%. یعنی 100 میں سے جو 14 روپے تھے وہ سال ڈیفنس بجٹ کے لیے رکھے گئے. اور ایک انتہائی اہم ترین بات جو میں آپ اس کو ریوائز بھی کر دوں کہ جب نواز شریف صاحب گئے تو وہ فوج کو 100 میں سے 20 روپے دے رہے تھے 1999 میں، اور جب مسلم لیگ کاف کی حکومت گئی تو وہ فوج کو 100 میں سے 14 روپے دے رہی تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی نواز شریف صاحب جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج کے اوپر جو ہے وہ دفاعی بجٹ کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگانا چاہتے تھے، یا ہمارے یہاں ایک مخصوص حلقہ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ ڈیفنس بجٹ میں کمی کرنا چاہتے تھے، شاید اس لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوئے. ان کی خدمت میں کچھ فیکٹس اور فگر اس لیے سامنے رکھے ہیں. 2009-10 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، ان کو فوج کا جو بجٹ ہے، جو دفاعی بجٹ ہے، وہ تقریباً 14% کے قریب ملا. 2462 ارب کا بجٹ ٹوٹل ان کا پہلا، اور ڈیفنس بجٹ اس میں انہوں نے 343 ارب 14%. اگلے سال جو ہے وہ 2010 اور 11 میں ٹوٹل بجٹ 2764 ارب، اور جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ 442 ارب، یعنی 16%. انہوں نے 2% اضافہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو فوج کے بجٹ اور فوج کے بجٹ کو مینیج کرنے اور ان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے اور ترقیاتی بجٹ کو بڑھانے اور فوج کے بجٹ کو کم کرنے کے حوالے سے بات کرتی ہے. اب فیکٹ اور فگر یہ بتاتے ہیں کہ 2010-11 میں اور اس کے بعد پھر 2011-12 میں
2009-10 میں 14% تھا ڈیفنس بجٹ، 2010-11 میں 16% ہو گیا، اور 2011-12 میں 17.88%، یعنی ٹوٹل بجٹ پاکستان کا 2767 ارب تھا، جس میں سے ڈیفنس بجٹ 495 ارب تھا۔ یہ 2011-12 کی بات ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ 2011-12 میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو 17.88% تک لے گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں میاں صاحب کی حکومت آتی ہے 2013 میں، اور ان کو یہ بجٹ ملا ہے تقریباً جو ہے وہ 17% کے قریب، یا تقریباً 18%، کیونکہ آخری بجٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا 2012-13 میں وہ تقریباً 18% ڈیفنس بجٹ دیا، 2960 ارب ٹوٹل بجٹ، اور ڈیفنس بجٹ 545 ارب روپے، یعنی تقریباً 18% کل بجٹ کا، 100 میں سے 18 روپے پاکستان فوج کو یہ ڈیفنس بجٹ انہوں نے دیا۔ میاں صاحب کی پہلی حکومت آتی ہے 2013-14 میں، تو تقریباً 17.5% بجٹ فوج کا، بہت معمولی کمی، ٹوٹل بجٹ 3591 اور ڈیفنس بجٹ 627 ارب، یعنی تقریباً 17.5%۔ اگلی حکومت 2014-15 میاں صاحب کی دوسرا بجٹ، ٹوٹل بجٹ 3936 ارب، ڈیفنس بجٹ 700 ارب، یعنی تھوڑا سا بڑھ کے تقریباً 18%۔ 2015-16 ٹوٹل بجٹ 4089 ارب اور ڈیفنس بجٹ 781 ارب، یعنی 19.10%، 100 میں سے 19 روپے انہوں نے ڈیفنس بجٹ دیا، یعنی آہستہ آہستہ یہ بجٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 2016-17 میں 19.57%، پھر 2017-18 میں 19.35%، اور پھر 2018-19 میں 18.44%، یعنی 18 اور 19% کے آس پاس جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ فوج کا بجٹ رکھا۔ اور آخری بجٹ جو انہوں نے دیا جانے سے پہلے 2018 کے انتخابات سے پہلے 5361 ارب ٹوٹل بجٹ اور 989 ارب جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے 2018-19 میں، انہوں نے بجٹ دیا پاک فوج کو، ڈیفنس کو 920 ارب، یہ 2018-19 کا بجٹ تھا۔ 5103 ارب کل بجٹ اور 920 ارب روپے ڈیفنس بجٹ، یعنی 18.2%۔ اور اس کے بعد ناظرین 2020-21 میں 18.06% انہوں نے بجٹ دیا فوج کو، ٹوٹل بجٹ 7136 ارب اور ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 1289 ارب۔ 2019-20 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو اگلا بجٹ دیا 2019-20 میں، وہ ٹوٹل بجٹ تھا 1722 ارب اور ڈیفنس بجٹ جو تھا وہ 1153 ارب، یعنی تقریباً 16.41%۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی انہوں نے ڈیفنس بجٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کیے۔ اب اس سارے جائزے کے ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 14.5% اس کو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ملتا ہے، اور وہ اپنی حکومت ختم کرنے تک اس کو تقریباً 18.5% تک لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آتی ہے، اور جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ تقریباً 0.25%، یعنی 100 روپے میں سے 19 روپے 75 پیسے جو ہیں وہ ڈیفنس بجٹ کی مد میں دیے جاتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت جو ایوریج ہے وہ تقریباً 18% ہے، یعنی فوج کا جو اس وقت جو بجٹ ہے وہ کل بجٹ کا تقریباً 18% ہے، یعنی 100 میں سے 18 روپے جو ہیں وہ پاک فوج کو مل رہے ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف اس بجٹ کے آنے کے فوراً بعد ایک ٹویٹر کے اوپر شور ہوا کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ خاصا بڑھا دیا گیا اور صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے۔ یہ باتیں مکمل طور پر حقائق سے برعکس تھیں، کیونکہ کسی پروگرام کے اندر بھی کسی نیوز اینکر نے یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی ٹی وی چینل کے اوپر بھی کسی بھی ایکسپرٹ نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو قطعاً ثابت نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ فوج کے بجٹ میں اضافہ کیا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھنے کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے پرسنٹیج کی مد میں، کہ 100 روپے میں سے کتنے روپے جو ہیں وہ ڈیفنس بجٹ کی مد میں جا رہے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک وقت میں فوج کو جو ہے وہ 20 ارب روپے ملتے ہیں اور اگلے برس وہ 21 ارب روپے ملتے ہیں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ان کے بجٹ میں 1 ارب کا اضافہ ہوا، بلکہ جب انہیں 20 ارب روپے ملے تو اس وقت ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 90 ارب کا تھا، اور جب انہیں 21 ارب روپے ملے تو ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 100 ارب کا ہے یا 115 ارب کا ہے۔ تو اس طرح پرسنٹیج کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں کمی ہوئی۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً 18% ہے، اور جب پاکستان بنا تو یہ تقریباً 41% تھا، اور مسلم لیگ نواز کی حکومت اس کو تقریباً 19-20% تک رکھتی رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس سے 14% سے تقریباً 18% تک لے آئی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی یہ ڈیفنس بجٹ ہے یہ تقریباً 18% کے قریب ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ایسی چیزیں پیش کرنا تھا جو آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھائیں۔
مزید اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے، اس کی ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے اوپر ہم اپنا پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔